اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. شب جمعہ، شب مغفرت، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کرنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے احسان کرنے کی شب، اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کو یاد کرنے کی شب، اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے واسطے اقدامات کرنے کی شب، اور اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کی سپاہ میں شامل ہونے کے قابل بنانے کی شب. اس رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرنا، دعائے توسل کی تلاوت کرنا، دعائے کمیل کی تلاوت کرنا، اور اپنے مرحومین کے احسان کے لیے، والدین کی مغفرت کے لیے نماز پڑھنا. اسی طریقے سے روز جمعہ میں سب سے فضیلت والا جو مستحب عمل ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنا، حدیث قصہ کی تلاوت کرنا، زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا. شب جمعہ اور روز جمعہ میں ایسے اقدامات کرنا، ایسی دعائیں کرنا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے زمانے کی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف سے متصل کیسے ہوا جا سکتا ہے، اس چیز پر غور و فکر کرنا. امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے، امام زمانہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے جو شخص چاہتا ہے کہ میں کوئی عمل انجام دوں، تو اس بارے میں علماء و فقہا فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ بندہ مولا امام زمانہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، ان کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، اس کی زندگی کے معاملات میں آسانیاں ہو سکتی ہیں. یہ عمل بتانے سے پہلے کہ یہ سورہ جو پڑھنا ہے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، تمام مومنین میرے بہن بھائی جو سن رہے ہیں جان لیں کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ گفتگو کیا کریں، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اپنے معاملات ڈسکس کیا کریں، اپنی پریشانیاں، اپنی خوشیاں اپنے وقت کے امام کو بتایا کریں، ان کے ساتھ بات کیا کریں، ٹائم نکالیں. مولا امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں امام سمجھ کے ہم سے گفتگو کرو. اگر اتنا شعور نہیں ہے، ہماری امامت کو نہیں سمجھ سکتے، ہماری امامت تمہارے ذہن میں نہیں آتی، تو ہمیں اپنا باپ سمجھ کے بات کرو، ہمیں اپنا بھائی سمجھ کے بات کرو، ہمیں اپنا بہترین دوست سمجھ کے اپنے جو دل کے معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہو، اپنا دوست سمجھ کے ہم سے کلام کرو. ابھی زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کو بھی اسی طریقے سے زمانے کا امام سمجھتے ہوئے، حق کا امام سمجھتے ہوئے، نائب جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے گفتگو کرنا، اپنا باپ سمجھ کے گفتگو کرنا. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی نعمتیں ہیں، زندگی کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، کاروبار کی نعمت ہے، رزق کی نعمت ہے، بہترین رہائش کی نعمت ہے، یہ تمام نعمتیں جو ہیں اور باعزت طریقے سے جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب کا سب صدقہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے طفیل سب کچھ ہے. امام سے قربت جو شخص چاہتا ہے، اپنے روز کے معمول میں صبح و شام اول اور آخر 5 مرتبہ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام کا پڑھے، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، سورہ قل ھو اللہ احد. 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، صبح بھی کرے، شام کو بھی کرے. اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو اس چیز کی عادت ڈالیں
کہ بیٹا باقی زندگی کے معاملات اپنی جگہ ہیں، مگر یہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص صبح پڑھ کے 11 مرتبہ شام کو پڑھ کے اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر دیکھیں کہ پروردگار آپ کی زندگی کے معاملات میں ایسی آسانیاں پیدا کرے گا کہ آپ کو یقین ہوگا کہ یہ میرے زمانے کی امام کی نظر ہے مجھ پہ، جس کی وجہ سے میرے معاملات میں آسانی ہو چکی ہے۔ سورہ اخلاص حضرت امام حسین علیہ السلام کا پسندیدہ سورہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام خود ناطق قرآن ہیں، یہ سامت قرآن ہے، اور اس پورے قرآن میں سے جس سورہ کو سب سے محبوب سورہ جناب امام حسین علیہ السلام نے قرار دیا ہے وہ سورہ اخلاص ہے، کہ اس کے اندر اس سورہ جیسی پورے قرآن مجید میں کوئی اور صورت موجود نہیں ہے جس میں خدا کی وحدانیت اور خدا کی حاکمیت اس سے زیادہ جس کے اندر بتائی گئی ہو، خدا کا رتبہ، خدا کا مقام اس سے زیادہ بتایا گیا ہو۔ 11 مرتبہ صبح شام سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے، اول اور آخر 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، اور پھر دعا کریں اپنے معاملات کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے زندگی کے ہر معاملے میں، اور صرف زندگی کے نہیں، دنیاوی نہیں، آخرت کے معاملات میں بھی یقیناً پروردگار آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ شب جمعہ ہے، پروردگارہ اس شب کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا دم بھرنے والے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگارہ سب کی قبور پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو اپنے اس حقیقی سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔